بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے تمہاری جان اپنی نہیں، یہ خدا کی ملک ہے، خدا کی ملکیت ہے۔ تمہارا کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کا ہر عضو تمہارا اپنا نہیں۔ یہ زمین جس کو تم جوتتے ہو، یہ جانور جن سے تم کام لیتے ہو، یہ مال اسباب جن کو تم استعمال کرتے ہو، جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تمہاری کوئی بھی چیز تمہاری اپنی نہیں۔ ہر چیز خدا کی ملک ہے اور خدا کی طرف سے تمہیں عطیہ کی گئی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ یہ مال میرا ہے، یہ چیز میری ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ میری مرضی ہے، یہ فلاں چیز میری ہے۔ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس چیز کو اپنا کہنا، یہ بالکل ایک لغو بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو کہ ہر چیز کا مالک خدا ہے، تو اس سے دو باتیں خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے، تو جس طرح مالک کہتا ہے اس طرح ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے علاوہ اگر ان چیزوں سے کام لیتے ہو تو دھوکے بازی کرتے ہو۔ تم اپنے ہاتھوں اور ان پاؤں کو اپنی مرضی کے بغیر ہلانے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ تم ان آنکھوں سے بھی اپنی مرضی سے دیکھنے کا حق نہیں رکھتے جو اس نے احکام دیے ہیں کہ اس آنکھوں سے کتنا دیکھنا ہے اور کتنا نہیں۔ صرف تم اپنے مالک کی یہ بات مانو گے۔ تم اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں رکھتے جو اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ تمہیں ان زمینوں اور جائیدادوں پر مالک کی منشا کے بغیر کوئی حق نہیں۔ تمہاری بیویاں جن کو تم اپنا کہتے ہو اور تمہاری اولاد جن کو تم اپنا کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہیں کہ تمہارے مالک کی طرف سے دی گئی ہیں۔ لہٰذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مالک کی مرضی کی طرح ان سے برتاؤ کرنا ہے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت ایک غاصب کی ہوگی۔ جس طرح دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے تحت ان سے کام لو گے تو وہی بے ایمانی کا الزام تم پر بھی آتا ہے۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے رہیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جائیداد یا مال و دولت کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ تمہیں کس چیز کا غم ہے؟ جس کی چیز ہے، اگر وہی اپنی چیز کا نقصان پسند کرتا ہے تو اس کا حق ہے۔